لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا فرمانے عالی شان ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اللہ ہی کی طرف رغبت رکھو، اللہ ہی سے دل لگائے رکھو. عزیزان گرامی، اللہ پاک کا بے حد شکر ہے. آپ احباب ایک ایسے علاقہ میں موجود ہیں جہاں پہ کل سے میں ادھر حاضر ہوا ہوں. مساجد اور اولیاء اللہ کے مزارات و دربار یہ ہمارے لیے اسلام کے قلعے ہیں اور دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور یقیناً یہ ان اولیاء کرام کا صدقہ اور محنت ہے، خصوصاً پیر صاحبان گلار شریف. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. آج کے اس گئے گزرے دور میں عقائد کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، اتنا مادہ پرستی کے دور میں ہر چند قدم پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کے لیے مراکز بنا دیے گئے ہیں. اور یہ بات سن کر انتہائی خوشی ہوئی کہ جناب پیر صاحبان گلار شریف نے یقیناً محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے بہت محنت کاوش کی ہے. اور دل خوش ہوتا ہے کہ اتنے علماء، حفاظ، قراء حضرات اور اہل محبت سالہ سال محبتوں سے نوازے جاتے ہیں. اولیاء اللہ کا جو اصل مشن ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ سے ملا دیا جائے. ان ہستیوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں کوئی گزارش کرتا ہے جناب ہمارے لیے دعا کیجیے، یقیناً ان دعاؤں کا اثر ہی تو ہے
کہ آج یہاں پہ ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چرچے ہیں، اور یہ خصوصاً اللہ کی رحمت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو پھر دعاؤں میں محنت کرو۔ اب ہمارے لیے دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے رب نے اولیاء اللہ کے مراکز ہمیں عطا فرما دیے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ان سچوں نے یہ دیکھیں کتنی سچائی کر کے دکھائی ہے کہ ہر گلی محلہ دائیں بائیں جہاں آپ اپنا رخ چینج کرتے ہیں تو پیر صاحبان گلار شریف کے نام سے کوئی نہ کوئی مسجد ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ معمولی کام نہیں ہے، یقیناً اس اللہ کے ولی کی سینے کی کشادگی ہے جو امت مسلمہ کے لیے ان کے دل میں ایک درد تھا، اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور آج ہم سارے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا، کوئی خان ملک چودھری، کوئی امیر غریب کا اس کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والا جس مسجد میں جائے اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑے، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور جھکا لے، اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی عجز و نیاز کا اظہار کرے۔ یقیناً یہ اس اللہ کے ولی کی دل کی نکلی ہوئی ایک آہ ہے جو ہم سب کے لیے قبول ہوئی ہے۔ اور اس بات پہ کہ رب فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف رغبت رکھو۔ اب اس رغبت رکھنے کے لیے گلہار شریف آستانہ ہر ایک کے دل میں بستا ہے، اور بار بار ہمیں اس طرف آواز آتی ہے کہ نہیں، ہر گلی کوچے میں جہاں آپ ایک موڑ مڑتے ہو تو آگے ایک مختلف کلر کی مسجد نظر آتی ہے، آپ کو دل خوش ہوتا ہے کہ آواز دے رہی ہوتی ہے مسجد کہ اے جانے والے، تمہارا جو اصل رشتہ ہے اللہ کے ساتھ جڑنے والا وہ تو اس طرف ہے، آپ اس طرف آ جائیں، آپ مسجد میں آئیں۔ تمہارا گلی کوچوں میں بیٹھنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ تو اللہ کے ساتھ مسلسل رب کے لیے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہو۔ اور وہ ہمیں ہر گلی کوچے میں ہر تیسرے موڑ پہ ایک مسجد آواز دے کر کہتی ہے کہ اے بھولے بھٹکے انسان، تجھے اگر معراج چاہیے ہے تو آ مسجد میں، آ اپنی پیشانی کو جھکا رب کے سامنے۔ اور پیشانی تو کیسے جھکا؟ اب یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، یہ اوائل ہیں، اسلام سکھایا جا رہا ہے، آداب سکھائے جا رہے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر دوزانو بیٹھ کر حضور سے کچھ سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے ایمان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب عطا فرمایا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو ایسی عبادت کر، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ایسے جوڑ دے، اتنا محو ہو جا تو کہ رب کو تو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تیرے سے بن پڑتا نا تو یہ تو ضرور ہے نا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب رب کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے؟ معرفت رب۔ اس انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان تجھے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تو کس طرف کھو گیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ اس پہچان کی نشانیاں ہیں، یہ اولیاء اللہ شاعر اللہ ہیں، یہ ہر گلی ہر موڑ پہ ہمیں آواز دیتے ہیں کہ انسان نہ بھٹک جا، تو تیری پہچان تو اللہ کے ساتھ دوستی لگانے میں ہے۔ اور جتنے علماء کرام، حفاظ کرام ان کے مدارس سے فارغ ہو کر جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، یقیناً کوئی ان کے لیے ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، یہ سارے حفاظ کا ایک ایک لکھنا ہوا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ اور ہمیں آواز دے دے کر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جناب ہمارا بھی رستہ وہی ہے، ہمیں دنیا کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایسی یاری لگا لیں، ایسی دوستی لگا لیں کہ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے لیے رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ان سچے لوگوں کے ساتھ رہنے سے عقیدہ محفوظ، شیطان سے بچت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں ہے۔ ہم نے مختلف انداز میں اپنے علماء کو سنتے چلے آتے ہیں۔ ہم بھی طالب علم کی حیثیت سے ایک گزارش کروں کہ صحابہ کرام میں نیکی کمانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے ایک طلب تھی، ایک حب تھی، ایک ذوق تھا جو آج ہمارے اندر بہت کم پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو اللہ سے روشنی لگا لیتا ہے پھر اس کے انوار و تجلیات میں ایسا گم ہوتا ہے کہ پھر کوئی اور یاد نہیں آیا کرتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو پھر یہ تو ضرور ہے نا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے ایک کھیت سے، وہاں پہ ایک مالی کام کر رہا ہے، اس نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، پہچان کر عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مہربانی فرمائیے نا، میرے لیے اپنے رب سے گزارش کیجئے کہ رب مجھے اپنی رحمتوں میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر اپنا نور کا تجلی میرے اوپر فرما دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اللہ کے نور کی تجلی کو برداشت کر لے گا، تو اس کی ایک رائی کے برابر بھی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ محبت والا تھا، اس نے ضد کی، عرض کی کہ پھر حضور ایسے کریں، رائی کے آدھے دانے کے برابر ہی گزارش کرنے رب سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائے رحمت اٹھا لی۔ بات وہیں پہ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم نماز سے فارغ ہو تو پھر دعا میں محنت کرو۔ پھر ان سے دعا کروائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، تشریف لے گئے، عرصہ گزر گیا، پھر ادھر سے گزر ہوا، پھر کسی سے پوچھا کہ یہاں ایک شخص تھا مالی، گاؤں والوں سے پوچھا مالی شخص تھا کہاں چلا گیا؟ وہ کہتے ہیں وہ تو ادھر جنگلوں میں ہوتا ہے۔ جناب جنگل میں کیوں چلا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ادھر سے بزرگ گزرے تھے، ان کو نہیں معلوم کہ یہی گزرے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کوئی بزرگ گزرے تھے یہاں سے اور ان کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ بس اس کے بعد سے وہ بندہ کسی کی بات نہیں سنتا، بس ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت وہ اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہے اور اس دنیا سے تو وہ بے نیاز ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ اس شخص سے مجھے دوبارہ ملوا دے تو۔ دعا قبول ہوئی، دوبارہ ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلام کیا اس کو، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں عیسیٰ ہوں، پھر بھی جواب نہ آیا۔ پھر غیر سے آواز آئی، عیسیٰ جو ہمارے انوار تجلیات میں گم ہو جاتا ہے تو پھر آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے، جو ہمارے انوار تجلیات میں گم ہو جاتا ہے پھر کسی کو کہاں دیکھتا ہے وہ؟ اب تو یہ نور کی تجلی لے چکا ہے، اب اس کو اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ میں ہم سب اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ اس کے نور میں، اس کی ذات میں، اس کے انوار و تجلیات میں گم ہو جائیں ہم، پھر بھول جائیں سب کچھ۔ سجدے ایسے کریں، نماز ایسی پڑھیں اور نماز کی حلاوت ایسے ہمیں مل جائے کہ حقیقے میں جب سجدے میں سر جائے تو پھر نیت یہ پکی ہو، اللہ کرے وہ سب کو نصیب ہو جائے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
یہ رشتہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے راستہ کون سا ملے گا؟ ہم نیکیوں کی طرف زیادہ بڑھنے کے عادی شاید نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نیکیوں میں بڑھتے تھے۔ آج ہم کوٹھی کار بنگلے میں بڑھنا چاہتے ہیں، ہم دنیاوی منصب میں بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ مبارک دیکھیے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آج کی گفتگو یقیناً میں اس جگہ پہ گلہار شفر پیران صاحبان کے ایک مرکز میں موجود ہوں، تو میری بات علم پہ زیادہ ہوگی، کوشش کروں گا۔ عزیزان کرام، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز ارشاد فرمائیے نا کہ رب مجھے جنت عطا فرما دے۔ ہم نے اس نیت سے کبھی اپنے عالم کے پاس جا کر نہیں بیٹھے کہ جناب ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائیے نا کہ ہمیں اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ جنت عطا فرما دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت چاہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نعمت عطا فرما دیجیے، ایسا نسخہ بتا دیجیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا، یہ بات بہت غور طلب ہے ینگسٹر آپ جوانوں کے لیے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا کر کہ اپنی مسجد کا مؤذن بن جائے، تجھے جنت مل جائے گی۔ آج کیا ہے کہ جو مسجد میں مؤذن ہے، جو امام کی سیٹ پہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو کپڑے سیتے ہیں، کپڑے سینے والے کے تو ہم ماسٹر جی کہتے ہیں، کپڑے سینے والے ماسٹر جی، اور جو گاڑیوں کا کام کر رہے بھائی ہیں ہمارے، محنت کرتے ہیں، ڈینٹر پینٹر تو ہم استاد جی کر کے بلاتے ہیں۔ اور جو اس منصب رسول پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے کتنے مختلف سے لفظ، کبھی الگ لفظ ہی اچھے ہیں، لیکن ہم جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب، یا ایسے حقارت کے لفظوں میں سے ہم لے کر آئیں گے پھر نہیں۔ یہ جو مقام ہے، اس کے لیے یقیناً گلہار شفر پیر صاحب نے بڑے نگینے پیدا کیے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تو ایسا کر کہ تجھے جنت چاہیے نا تو اپنی مسجد کا مؤذن بن جا۔ سبحان اللہ نہیں کہیں، اپنی مسجد کا مؤذن بن جا، تو اونچی آواز سے اذان کیا کر، تو رب کی طرف بلایا کر لوگوں کو، تجھے جنت مل جائے گی۔ اچھا، وہ صحابی ہمارے لیے بڑا مسئلہ حل کر گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑا کام کاج میں بھی ہوتا ہوں، اگر میں 5 ٹائم نہ پہنچ سکوں تو کوئی اور آسان بات ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو اپنے آپ کو مضبوط کر چل، اذان کے لیے تجھے ممکن ہے تھوڑا ٹائم کے لیے وابستگی ہو، تو ایک کام کر، تو اپنی مسجد کا امام بن جا، تجھے جنت مل جائے گی۔ یہ جو امام مسجد ہے، رسول اللہ نے اس پہ سٹیمپ لگائی ہوئی ہے کہ یہ جنتی ہے، تو اپنی مسجد کا امام بن جا، تجھے رب جنت عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بھی نہ کر سکا تو پھر حضور نے فرمایا یہ تو ضرور کرنا، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نا، تو امام کے قرب میں جا کر کھڑا ہوا کر، جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کے قریب جا کر کھڑا ہوا کر، رب تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں، ان اماموں کی قدر کرو، ان حفاظ کی قدر کرو، ان مشائخ کی قدر کرو۔ آج موقع ہے، کل کوئی پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بڑے محبت والے لوگ ہیں۔ ان علماء کرام کے لیے آج جو ہم سب سے بڑی لائف جو ہمارا جو المیہ بن گیا ہے، جو ہم دین سے دوری ہو گئی ہے، ہم اپنے امام و خطیب کے اصل احترام سے ہٹ گئے۔ اب غور سے سنیے گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس عالم کی شان سے نہیں، عالم باطنی کیفیات والا، عالم بعمل ظاہری علوم والا، شریعت کا، اس عالم کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک تو آیت کریمہ کہ اللہ کے بندوں میں سے، ان بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، یہ گارنٹیڈ ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے یقیناً وہ اللہ سے ڈر کر آپ کو غلط راستے پہ نہیں ڈالے گا، آپ کو سیدھے راستے پہ لے کر جائے گا۔ ان کا قرب حاصل کرو تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں اور کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا پھر سنو، جنت جہنم کے فیصلے ہو گئے ہوں گے،
جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اچانک سے حکم آئے گا جبریل جاؤ، یہ جتنے جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں نا انہیں روک لو، انہیں روک کر کہو کہ آپ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈکلیئر جہنمی ہو چکے ہیں، لیکن چند سوال ہیں آپ سے کرتے ہیں، اگر آپ ان کا جواب دے دو تو اب بھی آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے ارشاد فرمایا پھر جبرائیل ان لوگوں کو جا کر روک دیں گے، جب وہ رک جائیں گے تو جبرائیل عرض کریں گے یا باری تعالیٰ یہ ان کے پروانے جہنم کے اٹھائے ہوئے ہیں، اب ان سے سوال کر کے کون سے سوال کرنے ہم نے کہ ان کو جنت مل جائے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ ان سے پوچھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی امام و خطیب کسی عالم کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے نیت کر کے جا کر بیٹھا ہو، دو گھٹنے ملا کر بیٹھا ہو کہ مجھے امام صاحب، خطیب صاحب، حافظ صاحب دین کا علم سکھائیے، میں دین کا علم لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اگر ان میں سے جتنے لوگ جا رہے ہیں ہاں کریں کہ ہم گئے تھے امام کے پاس، خطیب کے پاس دین کا علم لینے کے لیے، ان سب کو جنت میں بھیج دو۔ اچھا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں میں گزارشات کر رہا ہوتا ہوں یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بندے توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ حکم ہوتا ہے کہ یہ جنت میں چلے جائیں، جنہوں نے ہاں کی کہ جناب ہم مسجد میں گئے تھے، اپنے امام جی کی عزت کی، ان کے پاس بیٹھے، ہم قرآن کا علم سیکھنے گئے تھے، جنتی ہو جائیں، جائیں آپ جنت میں۔ قافلہ پھر چل پڑے گا، پھر حکم ہوگا رب کی طرف سے کہ ان کو دوبارہ روکو۔ جبرائیل عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اب کیا کہنا ہے؟ ارشاد ہوگا کہ ان کو کہو کہ کوئی ایسا شخص ان میں سے جہاں جس حجرے میں امام بیٹھتا تھا، جس حجرے میں عالم بیٹھتا تھا، اس حجرے میں کبھی جا کر یہ شخص بیٹھا ہو، ان میں سے کوئی، جتنے ہاں کریں کہ ہم جا کر بیٹھے تھے امام کی بیٹھک کی جگہ پہ، ان سب کو جنت میں بھیج دو۔ اچھا اب ہوا کیا ہے؟ امام اپنی تعریف تو کر نہیں سکتے۔ امام صاحبان نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو شرع کے بھی پابند نہیں تھے ان کو پیر طریقت بنا دیا، راہبر شریعت بنا دیا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم لے کر ان کو چلے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو اصل ہماری قدر کے قابل لوگ ہیں وہ پیر صاحب گلار شریف ایک عالم دین تھے نا جناب۔ آج اس علاقے میں جو بہاریں لگی ہیں، رونقیں لگی ہیں، اسی وجہ سے لگی ہوئی ہیں نا کہ ہمارے ایمان محفوظ ہے، ہمارا حضور سے عشق محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اللہ کے ولی کی ایک دل کی آواز تھی جو نکلی اور اس پورے علاقے میں بار بار گونجتی ہے کہ آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روشنی سینے میں لگا لو اور ان کے ساتھ دوستی پکی کر لو۔ دوسری بار گزر گئی، جنتی جنت میں گئے، حکم ہوگا اس قافلے کو پھر روکو۔ یا باری تعالیٰ اب کیا پوچھنا ہے؟ اب یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ جس دسترخوان پہ امام بیٹھ کر، خطیب بیٹھ کر جس دسترخوان پہ یہ کھانا کھاتا تھا، کسی ایک وقت میں ان میں سے جس نے اپنے امام و خطیب کے ساتھ، اپنے عالم دین کے ساتھ ایک نوالا اٹھا کر کھا لیا، ہم اس نسبت سے انہیں جنت میں بھیجیں گے، اس نسبت سے ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے۔ 3 باریں ہوگی۔ اب پھر قافلہ چلا، پھر حکم ہوا کہ انہیں دوبارہ روکو۔ یا باری تعالیٰ اب کیا پوچھنا ہے؟ اب ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے گھر بچے پیدا ہوئے ہوں گے، ہمارے گھر بچے، بہت سارے لوگوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوئے ہوں گے، کسی ان میں سے، ان اشخاص میں سے کسی نے اپنے بیٹے کا نام، اپنے عالم دین امام مسجد خطیب کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھا ہو، اس برکت سے انہیں جنت میں بھیج دو سب۔ قافلہ پھر چل پڑے کہ جناب اب ان کو جانے دیں جہنم میں، لیکن رب کریم ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے۔ 2 کریموں میں ہماری بخشائی ہے، 2 کریموں کے درمیان ہماری بخشش کا سامان بن رہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ رب اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب پھر حکم ہوگا، قافلہ چل پڑا، ہمیں تو پری پلان علماء سے دور کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے۔ اپنے علماء سے دوستی بنائیں،
خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ مل بیٹھیں، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چند گھڑیاں گزارنے سے جنت عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ ہم تو اس لیے بیٹھیں گے نا کہ ہمیں دین کا علم حاصل ہو، ہم اس لیے بیٹھیں گے کہ معرفت خداوندی حاصل ہو، ہم اس لیے بیٹھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے سینوں میں آ جائے۔ اب پھر حکم ہوگا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے جہنمیوں کا، ان کو پھر روک لو۔ جناب اب کیا پوچھیں گے؟ اب ان سے پوچھیں کہ اپنا کوئی عالم دوست ہو، اس نیت سے کبھی اس سے تو نے پیار کیا ہو کہ یہ عالم دین ہے تو میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث ہے۔ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، لیکن اس میں ساتھ یہ کہ باطنی علوم بھی رکھتے ہیں، سیر اللہ فی اللہ باللہ سیر فی الاشیاء، اور پھر وہ منازل طے کر چکا ہو اور پھر اس کو پتا ہو کہ ذلال کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں، شونات کیا ہوتی ہیں، تقدیسات کیا ہوتی ہیں، وہ ان کی سیریں کر چکا ہو اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مضبوط ہو، تو اس شخص کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبرائیل ان کو روکیں گے کہ اگر تو اس طرح پیار کرتا تھا اس کے ساتھ، جو کہتا ہے کہ میں عالم دین کے ساتھ، خوش عقیدہ عالم دین کے ساتھ میرا پیار تھا، جو ہاں کرے ان کو جنت میں بھیج دو سب کچھ، پھر جنت میں چلے گئے۔ اب قافلہ پھر چل پڑے گا، حکم ہوگا کہ ان کو پھر ایک بار روکو۔ یا باری تعالیٰ کیا پوچھنا ہے؟ اب ان سے یہ پوچھو کہ کوئی عالم دین ہے؟ جی ہاں، ان کا کوئی دوست ہے؟ پھر آگے ان کا ان میں سے کوئی دوست ہے، اس رشتے کے تفعیل کے یہ کسی عالم کے دوست کا دوست ہے، ہاں کرتے جائیں، ان کو کہو یہ جنت میں چلے جائیں سارے۔ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ نے جس شخصیت کے لیے، جن لوگوں کے لیے یقیناً گلہار شیفہ لپیر صاحبان الحمدللہ انہیں اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ ہم سب آج ان بہاروں کو لوٹ رہے ہیں، اور آج اللہ کا فضل ہے، ہر طرف کہیں کونے سے گزرن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یقیناً ان کی یہ محنت ہے۔ اگر یہ اولیاء کرام اتنے ہمارے قرب میں یا ہم ان کے قریب نہ ہوتے تو بہت سارے لوگ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ دوستی مضبوط کرنے سے ہم نے تو جنت تو مالک کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا جو معاملہ ہے، رب تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ بڑا حوصلہ دیتی ہے دل کو یہ آیت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کوئی ایسا ہو کہ راستہ بتانے والا ہو، اور کوئی ایسا ہو اس راستے پہ چل کر اپنی پیشانی کو جھکا لے رب کے سامنے، رب فرماتے ہیں میں اس کے چھوٹے بڑے سارے معاف کر دوں گا، گناہ معاف کر دوں گا۔ اچھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ آیت بھی بہت حوصلہ دیتی ہے، لیکن ہم اہل بیت کی سوچ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک آیت حوصلہ دیتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت یہ آئی ہے نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ محبوب اللہ کا اس وقت خوش ہوگا جس وقت اللہ کے حبیب کے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، آپ کی بات ہو رہی ہے بھائی، ہمارے اعمال اس قابل تو نہیں ہے نا اپنے اعمال کی وجہ سے جا سکیں، گارنٹی مل رہی ہے حضور کی آل کی طرف سے، تو اتنا تو بندہ کہہ سکتا ہے نا، سبحان اللہ بندہ کہہ سکتا ہے۔ اب اس پہ بھی سمجھیں، صحابہ کرام چونکہ نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر، اچھائی کی طرف ایک بڑھ کر آگے جاتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا، کچھ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑی پریشانی میں ہیں، ہمیں پریشانی سے نکالیے۔ حضور نے پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ پیسوں والے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں،
مساجد بناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم ظاہری طور پر پیسوں والے نہیں ہیں، تو پھر نیکیوں میں یہ تو ہم سے آگے چلے جائیں گے نا. اگر سوچیے، تھوڑا غور کیجیے گا، نیکیوں میں ہم سے یہ آگے چلے جائیں گے تو کوئی ایسا رستہ نہیں ہو سکتا کہ نیکیوں میں ہم ان سے آگے بڑھ جائیں. بھائی ہم نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جائیں. ان کی دوڑ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا میری پراڈو 2 ہو جائیں، یہ نہیں کہا میں جہاز خرید لوں، ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آ جاؤ. پھر حضور نے اپنے رحمتوں والے بازوؤں میں ان کو لے لیا سب کو. کبھی کرکٹ میچ دیکھا ہونا، ٹیم کو وہ جب ایڈوائز کرتے ہیں سارے سر جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس سارے ایسے ہوئے نا، حضور کی رحمت والے بازو ان کے اوپر آ گئے. حضور نے ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی اور کو نہیں بتانا، بس یہ اپنے تک بات رکھنی. جب فارغ ہوئے، بازوؤں سے جب باہر نکلے تو سارے حساس بشاش. اب ان کی خوشی ان دوسروں سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی تھی، بڑے خوش ہوئے. اب دوسرے لوگ جو تھے بڑی رحمت مل گئی کوئی. حضور نے اپنے بازوؤں میں، رحمت والے بازوؤں میں لیا اور اتنی کرم نوازی فرمائی کہ یہ خوش ہو گئے ہیں اور چہرے کھڑکھڑا گئے ہیں. ایک پوچھے کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ حضور نے فرمایا تھا کہ بات بتانی نہیں کسی کو. کچھ ٹائم گزرا، وہ اس نیت میں لگے رہے، کوشش، تھوڑا وقت گزرتا گیا، کوئی رشتہ دار آگے حضرت صاحب سے کوئی کہے، کوئی دوسرا بندہ کہے کہ جناب مجھے بھی بتا دو. آخر کرتے کرتے کسی ایک شخص سے، اپنے رشتہ دار سے نا وہ بات لیک ہو گئی. انہوں نے بتا دیا جو حضور نے انہیں بتایا تھا، جس وجہ سے وہ خوش ہو گئے تھے. تو اب جس وقت یہ بات ہوئی تو بات کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیکیوں میں ان سے بڑھنا چاہتے ہو تو ہر روز تم صبح 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو. آپ نہیں نہ کہہ رہے سبحان اللہ؟ بھائی اگر نیکیوں میں بڑھنا چاہتے ہو تو ہر روز تم کیا کرو؟ سبحان اللہ کہہ دیا کرو. پھر 33 دفعہ الحمدللہ کہہ دیا کرو. پھر 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو. تم نیکیوں میں ان سے بڑھ جاؤ گے. یہ بات جب لیک ہوئی نا تو دوسرے صحابہ کو عمل کرنے لگے. اب نیکیوں کی دوڑ ہے، دنیا داری کی نہیں. حضور کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی دوڑ ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی دوڑ ہے. پھر انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے، اب ہمارے ساتھ وہ بھی نیکیوں میں برابر ہو گئی ہیں. حضور نے فرمایا میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ لیک نہ کرنا، یہ تو آپ نے خود لیک کر دیا ہے. تو اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ان پہ بھی رحمت فرمائے، اور جس کو جو رب نے عطا فرما دیا محبوب اور دے تو سکتا ہے، محبوب ان سے نیکیاں چھین نہیں سکتا واپس. لہذا آپ بھی نیکیاں کرتے جو، وہ بھی نیکیاں کرتے جائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تھوڑا سا وقت ہے زندگی کا، نیکیاں کمال. نیکیاں کیسے ملیں گی؟ علماء کے پاس بیٹھو، علماء آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کے سرناف کیا ہوتے ہیں، علماء بتائیں گے تمہیں کہ لفظ کے مخارج صحیح کیا ہوتے ہیں، اور پھر علماء بتائیں گے کہ فرائض و واجبات کیا چیز ہوتی ہے. فرض عین ہر مسلمان مرد اور عورت کا جو عاقل بالغ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. فرض عین سے کیا مراد؟ اگر بیٹی بیٹا بالغ ہو گئے، جہاں ہم نہیں سوچ رہے اس بات پہ، ان کی بلوغت کے بعد ان کو حقوق زوجیت کا علم دینا ہمارے لیے لازم ہے، وہ فرض عین ہے. جب روزہ فرض ہو گیا تو اس کا علم بھی لازم ہے. جب نماز لازم آ گئی تو اس کا علم بھی لازم ہے. جب حج لازم آ گیا تو اس کا علم بھی لازم ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ہو گیا تو پھر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے فرائض کا علم بھی حاصل کرنا ہمارے لیے فرض عین ہو جائے گا. میرے دوستوں، بچوں، بھائیوں، یہ علماء آپ کو سکھائیں گے. علماء سے دوستی مضبوط کرو، اولیاء اللہ سے اپنی دوستی مضبوط کرو، دین کا علم حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب احباب کے ساتھ مل کر بہت خوشی ہوئی. بہت آپ محبت والے لوگ ہیں، بہت جانے والے ہیں، بہت عزتوں والے ہیں، بہت شان والے ہیں. اولیاء اللہ کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور اپنی باطنی کیفیات کو مضبوط کریں. اپنی باطنی، اپنا قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یہ اذکار مضبوط کریں
اور پھر جب آپ اس میں آ جائیں گے تو پھر آپ کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہو جائے گی. جب آپ کے لطائف جاری ہو جائیں گے ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جائے گی. پھر آپ کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا 1,00,000 کے برابر ہو جائے گا. ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا 1,00,000 دفعہ. 1 روپیہ خرچ کرنا لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر ہوگا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جو ثواب آپ کو علماء بتاتے ہیں وہی ہے. جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زیادہ، مسواک کر کے پڑھتے ہیں اور زیادہ، امامہ شریف کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زیادہ ثواب ہے. اسی نماز کو اٹھا کر مسجد نبوی میں لے جائیں 50,000 نمازوں کا ثواب آپ لیتے ہیں. اور اسی نماز کو آپ گھر میں کعبہ میں لے جائیں 1,00,000 کا ثواب آپ لے لیتے ہیں. تو یہ جو دل دریا سمندروں ڈونگے کون بلندیاں جانے ہوں، جب آپ اس کے ذاکر ہو جائیں گے دل کے. ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ارشاد طالبین میں ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، یہ مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے. مومنوں کا دل اللہ کی پیار و محبت کو سمانے والا ہے. بس یہ اولیاء اللہ سے آپ کو یہ سبق ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا